کیا کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ کچھ لوگ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا اپنے ہی گھر کے افراد ہوں، بار بار آپ کی بے عزتی کرتے ہیں؟ لوگ آپ کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ 6 ایسے ٹپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ بار بار طعنے دیتے ہیں، ہر بات میں کمی نکالنا اور کبھی ایسا رویہ اختیار کرنا جیسے آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ درد صرف الفاظ کا نہیں ہوتا، یہ عزت نفس کو رون دینے والا زخم ہوتا ہے۔ یہ عزت نفس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اور ہم اس کا جواب کیسے دیں کہ سامنے والا شرمندہ بھی نہ ہو اور ہم اپنی عزت بھی بچا لیں؟ آئیے آج کے اس دل کو چھو لینے والے سیشن میں آپ کو 6 ایسے نکات بتاؤں گی جس پر عمل کر کے آپ وہ مقام پا سکتی ہیں جہاں نہ دشمن کی زبان لگے گی، نہ دشمن کی بہت زیادہ زبان کڑوی لگے گی، نہ اپنوں کی بے عزتی لگے گی۔ نمبر 1، اپنی عزت خود کریں، دنیا پھر سیکھے گی۔ جس نے خود کو سستا بیچا نا، اپنے آپ کو بالکل ہی سستا بیچ دیا، دنیا اس سے مفت میں خدمت لے گی، مفت میں کام کروائے گی۔ جب ہم خود اپنی عزت نہیں کرتے، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں کمتر سمجھے۔ جب ہم اپنی ہی عزت نہیں کرتے نا تو دوسرے تو ہمیں کمتر ہی سمجھیں گے۔ یاد رکھیں، اپنی حدیں متعین کریں۔ جو بھی بات کر رہا ہو تو ہر بات پہ معذرت نہ کریں۔ اپنی رائے کو دبا کر نہ رکھیں۔ اگر آپ کی کسی بات میں رائے ہے تو آپ ضرور اس پہ بات کریں۔ جب کوئی نند یا دیورانی بار بار آپ کی بات کاٹتی ہے، بار بار آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو صرف خاموش رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگلی بار نرمی سے کہیے، اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیں تو میں وضاحت کر سکتی ہوں۔ بڑے پیار سے، بڑے احترام سے یہ بات اگر کریں گی نا تو یہ جملہ آپ کی موجودگی کا احساس دلائے گا ان کو کہ آپ بھی وہاں موجود ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ خود بولتے رہیں، وہ دوسروں کو موقع بالکل نہیں دیتے۔ اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہمیں ضرور ان سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی آواز ہوتی ہے۔ جو گرجتے ہیں نا، سنا ہوگا، وہ برستے نہیں، ایسا تو ہم نے سنا ہی ہے۔ جو گرجتے ہیں وہ دراصل اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف اسی لیے دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں کیونکہ وہ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نیچا دکھاتے ہی اسی لیے کہ وہ اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان کے طنز کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہنا چاہیے۔ بالکل ان کے طنزوں کا جواب دینے کی بیٹھ نہ جاؤ، انہیں ان کی کمزوری کا آئینہ دکھاتا ہے۔ جب آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، جواب کوئی نہیں دیتے ہو، تو ان کو خود سے یہ احساس اس چیز کا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ اگلی بار اگر کوئی کہے تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، تو صرف مسکرا کر پتہ کیا کہنا ہے، وقت سکھا دے گا۔ یہ ایک جملہ کسی پوری لڑائی سے بہتر ہے۔ بہت بڑی لڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا، لیکن یہ بھی ان کو، یہ والا جملہ آپ نے جو بولا ہے یہ بھی ان کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن آپ بول دو، وقت سکھا دے گا انشاءاللہ۔ اپنے رب پہ یقین ہونا تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ لوگ اسی کو گراتے ہیں جو اٹھنے کے قابل بالکل نہیں ہوتا، گرے ہوئے کو اور گراتے ہیں۔ اگر آپ میں خود اعتمادی ہوگی تو آپ کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ آپ کے اندر اگر اعتماد ہوگا تو واقعی آپ کو کوئی بھی نہیں جھکا سکتا۔ یاد رکھیے، سیکھنا بند نہ کریں۔ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو سیکھتے رہیں۔ جو آتا ہے اس میں مہارت پیدا کریں۔ جو آتا ہے، آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے تو اس میں مہارت پیدا کریں، نہ کہ اس کو بالکل ختم کر کے اس کو زنگ لگا دیں۔ ہر دن خود سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ جب ہم خود سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو بہتر سے بہترین ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا رہی ہیں، جیسے کہ میں بھی بناتی ہوں، اگر آپ بھی بنا رہی ہیں، یا سلائی کڑھائی کر رہی ہیں، تو اپنی ہنر کی قدر کریں۔
اگر آپ کے اندر وہ یہ ہنر ہے تو اپنی قدر کریں. خود کو صرف ایک گھریلو خاتون سمجھنے کی ضرورت نہیں، نہ سمجھیں، بلکہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ سپر وومن آپ سمجھیں. کیونکہ آپ گھر کے بھی سارے کام کر رہے ہو، آپ گھر کو بھی دیکھ رہے ہو، اور آپ ایک یوٹیوب چینل اگر چلا رہی ہیں تو ایک سکسیسفلی اگر چلا رہی ہیں، ویوز کم بھی آتے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ایک کام تو کر رہی ہیں نا. آپ کے اندر جذبہ تو ہے نا کام کرنے کا. آپ جب کام ہی نہیں کریں گی، آپ اسی چیز پہ اگر آپ ختم کر دیتے کہ ویوز نہیں آتے، تو آپ کبھی بھی اٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکیں گی. آپ اپنے آپ کو ملٹی ٹیلنٹڈ سپر وومن سمجھیے کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. جب ہم اندر کہتے ہیں نا سب کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. 4 نمبر پہ حدیں مقرر کریں اور ان پہ ڈٹے رہیں. جب آپ حد مقرر کرتے ہیں نا تو اس پہ ضرور ڈٹ کے رہیں. یہ نہیں کہ ادھر حد مقرر کی اور ادھر ڈٹ کے آپ رہ نہیں سکتے، آپ ڈرتے ہو. اگر آپ دوسروں کو اپنی زندگی کی سرحد عبور کرنے دیں گے نا، آپ کے ایک سرحد ہوتی ہے ایک انسان کی، تو وہ آپ کا وجود روند ڈالے گا. اگر آپ سرحد پہ عبور کرنے کی اجازت دے دیں گے تو اندر آ کے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ نہ پاؤ تو باں پوری اگلے نپ لیندے. اس طرح کبھی کبھار میرے اندر سے یہ چیزیں پھوٹ پڑتی ہیں. کبھی ساس، کبھی نند، کبھی شوہر کے دوست یا رشتہ دار. اگر ہر کوئی آپ سے منمانی کروائے گا اور آپ کی عزت کیسے ہوگی؟ اگر آپ کی اپنی منمانیاں کروائے گا، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، سارے کاموں پہ آپ تیار رہو گی تو آپ کی عزت کیسے ہوگی؟ آپ کو سیکھنا ہوگا. نہ کہنا بھی ایک ہنر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے تمہیں تو ہمارے بچوں کی ذمہ داری لینی چاہیے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، آپ دیورانی ہیں، تو وہ کہتی کہ میں ڈیلی جاتی ہوں جی، ٹیچر ہوں، میں اسکول پڑھانے کے لیے جاتی ہوں، تو جو میرے بچے ہیں، آپ گھریلو خاتون ہیں، آپ گھر میں رہتی ہیں، تو میرے بچوں کی ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے. تو پرسکون انداز میں جواب دیں، میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہی ہوں، لیکن اضافی کام کے لیے اگر وقت ہوا تو ضرور مدد کر دوں گی. یہ نہیں کہ نیچے لگ کے کہو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، میں روزانہ یہ جو ذمہ داری یہ قبول کروں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے اپنے سنبھال رہی ہو تو ان کے بچے ان کی ذمہ داری ہے سنبھالنا. اگر آپ ہیلپ کر سکتی ہو، ڈیلی کر سکتی ہو تو آپ کرو. اب اگر دل سے نہیں کرتی ہو تو آپ نہ کہہ سکتی ہو. آگے آ جاتا ہے 5 نمبر پہ، دل کی صفائی رکھیں لیکن بے وقوف نہ بنیں. اچھا بننا فرض ہے، بے وقوف بننا نہیں. اچھے بنو، اچھائی پھیلاؤ، اچھائی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی، کیونکہ آج اگر کسی دوسرے کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا کرے گا. لیکن بے وقوف بن کے نہیں کرنی. کچھ لوگ بار بار آپ پہ الزام لگاتے ہیں اور آپ ہر بار صفائی دیتی ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے. اپنی خاموشی کو نا، جو آپ خاموش رہتی ہیں، بطور ہتھیار استعمال کریں. دل صاف رکھے لیکن عقل سے کام لیں. اپنے بارے میں باتیں کرنے والوں کو نہ روکیں، صرف ان سے فاصلہ رکھنا سیکھیے. آپ کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں، ان سے ذرا دوری اختیار کر لیں اور دل میں دعا کیجیے، یا اللہ مجھے ان کے زہر بھری باتوں سے محفوظ رکھ. اگر وہ زہر بھری باتیں کرتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اگر 6 نمبر پہ روحانی طاقت حاصل کریں، نماز، قرآن اور دعا اور صبر. جس کا رب کافی ہو اسے کسی الفاظ کا خوف نہیں ہوتا. جو دل میں کہتا ہے نا، جو اپنے آپ میں کہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، تو اسے کسی بھی الفاظ کا، کسی بھی بات کا خوف نہیں ہوتا. نماز آپ کے اندر ہمت کو جگاتی ہے، آپ کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، آپ اسٹرانگ ہوتے ہو. صبح کی نماز کے بعد صرف 2 منٹ بیٹھ کے نا دعا کر لیں. ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کر دیجیے. یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا جو میری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں. یا رب
میرے وقار کو ان کی زبانوں کی آگ سے بچا لے۔ وظیفہ اگر آپ کوئی کرتی ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ ویسے ڈیلی اگر آپ کر لو گے تو ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، ویسے روحانی سکون بھی ہوتا ہے، تو ذہنی سکون بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ میں تو ہر روز یہ والا وظیفہ کرتی ہوں کہ ہر روز 11 مرتبہ سورۃ کوثر، جو سورۃ کوثر ہے نا، اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ پڑھ کر دعا کیجیے۔ جب آپ پڑھ لیتے ہو نا 11 بار سورۃ کوثر، تو اس کے بعد دعا کیجیے، یا اللہ مجھے وہ مقام دے جہاں میری عزت تیرے سوا کوئی نہ چھین سکے۔ جب آپ کو اتنا یقین اپنے رب پہ ہوتا ہے تو وہ رب تو عزت دینے والا ہے، چھیننے والے تو لوگ ہوتے ہیں۔ جو چھینتے ہیں نا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ پیارے سننے والوں، دنیا کی نظریں بدلتی ہیں۔ دنیا کی نظریں جو ہوتی ہیں نا، اتار چڑھاؤ کا، ہر وقت اتار چڑھاؤ ان میں آتا رہتا ہے۔ جو آپ کو کمتر سمجھے، کل وہی آپ کا ہنر کا اعتراف کرے گا کہ آپ اگر کام کر رہی ہیں، لگاتار کام کر رہی ہیں اور اس میں کوئی بریک نہیں لے رہی، تو ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو آپ کا جو ہنر ہے اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کریں گے جو آپ کو ایک وقت میں کمتر سمجھ رہے تھے، آپ کا نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اب آپ کا نام لے لے کے کہیں گے کہ دیکھو یہ ایک مثال ہے۔ صرف اپنی پہچان کو زندہ رکھیں، اپنی قدر کو پہچانیں اور اپنے رب سے جڑے رہیں۔ جب ہم اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، عزت وہاں سے ملتی ہے جہاں نیت صاف ہو، دل مضبوط ہو اور رب سے امید قائم ہو۔ اور آج کی لوگ اگر آپ ان 6 باتوں پہ عمل کر لیں گے نا، جو 6 باتیں، جو 6 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان سارے پوائنٹس پہ آپ اگر عمل کر لو گے نا، تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، نہ کہ آپ کی انسلٹ کریں۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔